میرے ماں باپ نے مجھ پہ رحم کیا، مجھے سہارا دیا۔ اے میرے رب، اب میرے ماں باپ کی کمزوری ہے، ان کا بڑھاپا ہے، تو اے میرے رب جیسے میرے ماں باپ نے مجھ پہ رحم کیا ویسے ہی اے میرے رب تو میرے والدین پر رحم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو ان پر رحم فرما۔ اور ایک دعا اور یاد کر لیجئے، وہ دعا یہ ہے، قرآن کی دعا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب کا دن قائم ہو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو ماں باپ جن کے حیات سے ہیں، ان کی خدمت کا ذکر میں نے کیا قرآن کی روشنی میں۔ اب جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، اور جو والدین جن کے دنیا سے جا چکے ہیں ان والدین کا حق ختم نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ انتقال کے بعد بھی ان کا حق باقی رہتا ہے، ان کا حق باقی رہتا ہے۔ ماں باپ کا حق یہ ہے، پہلا حق یہ ہے کہ ان کے حق میں رحمت اور مغفرت کی دعا کرنا۔ رحمت اور مغفرت کی دعا کرنا، آپ اردو میں اپنی زبان میں دعا کریں، آسان دعا وہی قرآن کی میں نے بتایا۔ رحمت کی دعا کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اسے یاد کر لیجئے۔ مغفرت کی دعا کے لیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دو دعا یاد کر لیجئے، اس میں رحمت اور مغفرت دونوں کی دعا ہے۔ تو یہ ماں باپ کا حق ہے کہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے، اور دوسرا ان کا حق یہ ہے کہ ماں باپ کی وہ رشتہ داریاں جو ماں باپ کی طرف سے ہو، یعنی باپ کی طرف سے ددیحالی کا رشتہ اور ماں کی طرف سے ننیحالی رشتہ، ان دونوں رشتہ داریوں کا خیال رکھنا۔ یہ نہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، چچا سے بات نہیں کر رہے ہیں اور ابا کے نام پہ قرآن خوانی کرا رہے ہیں، آپ اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ باپ کا حق ادا کرنا ہے تو چچا زندہ ہے، چچا کے ساتھ باپ کے جیسا برتاؤ کرنا ہوگا آپ کو۔ چچا اگر محفل میں آئے اور اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ اچھے بیٹے نہیں ہیں، نالائق ہیں آپ۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنے انتقال شدہ والد کی خدمت کریں اور جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے باپ کا احترام کرے تو اپنے چچاؤں کے ساتھ والد جیسا برتاؤ کرنا۔ اور صرف چچا ہی نہیں، اسلام تو وہ پیارا مذہب ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باپ کی طرف سے جو رشتہ ہے نا، ددیحالی رشتہ، عموماً چچا وغیرہ سے لوگ تعلقات خراب کر لیتے ہیں زمین جائیداد بٹوارے کو لے کر کے۔ تو یہ ہر نوجوان اپنے ذہن و دماغ میں نوٹ کر لیں کہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے چچا کا حق باپ جیسا ہے۔ اگرچہ چچا نے بھی ظلم کیا، کل چچا کو جواب دینا ہوگا، باپ نے ظلم کیا ہے اللہ کے سامنے ان کو جواب دینا ہوگا، ان سے ان کا حق پوچھا جائے گا۔ بیٹے کا جو حق ہے ہمارا حق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا حق ادا کریں۔ تو باپ کے بھائی یعنی چچاؤں، اور اسلام وہ پیارا مذہب کہ صرف چچا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے والد کی خدمت کرے وہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ جیسا برتاؤ۔ اللہ، کہ جن کے ساتھ ابا کا اٹھنا بیٹھنا تھا، جن کے ساتھ گھومنا پھرنا تھا، جن کے ساتھ وہ چائے پینے جایا کرتے تھے، تو والد کے انتقال کے بعد بڑھوا کہہ کے اسے چھوڑ مت دیجیے، اسے باپ سمجھ کے کبھی گھر بلائیے، کبھی اسے چائے پر ان کو بلائیے، اور یہ سمجھیے کہ یہ میرے والد کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کر کے، ان کی خدمت کر کے میں اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو یہ باپ کی طرف سے، اور جو ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ ماں کی طرف سے جو رشتہ داریاں ہیں، جیسے ماں کی بہنیں، خالائیں، ماموں وغیرہ، ان تمام رشتہ داریوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور ماں کی جو سہیلیاں ہیں یہ بھی نوٹ کر لیں ذہن و دماغ کے پنے پر۔ ہمارے ہاں عموماً جب مائیں عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں تو محلے کے کچھ بوڑھی عورتوں کا دوستانہ ہوتا ہے
मोहल्ले में एक दूसरे के यहाँ बहना बयानी भेजना लेना देना तोहफे तहائف का होता है ना, तो माँ बाप के इंतकाल के बाद उसे बंद मत करिए। ये उनका हक है माँ बाप का। यही वजह है कि हमारे बुजुर्गों ने जो नवेद वगैरह दावतें उसकी रजिस्टर बना रखी है, ताकि मरने के बाद हमारे बेटे उस रिश्ते को, उस रस्म को कायम रखे कि किन लोगों के यहाँ खाना भेजना है, किन के यहाँ बहना भेजना है, किन के यहाँ हमारे मरासिम थे, ताल्लुकात थे। ये बाप के तमाम रुसूमात, माँ बाप के तमाम रिश्तों को खत्म नहीं करना है। आप पर हक है कि अपने माँ बाप के दोस्तों के साथ, तो माँ की जो सहेलियां हैं, जो बूढ़ी औरतें अगर घर में आती है, बूढ़ी औरत क्या करेगी? वो मोबाइल चलाएगी, मोबाइल में टिकटॉक चलाएगी, फेसबुक चलाएगी? नहीं, बूढ़ी कोई औरत हमारी और आपकी माँ होगी, वो बैठकर कुछ बातें कर लेगी। इसलिए उन्हें कभी झिड़कना नहीं, नौजवानों, उन्हें कभी डांटना नहीं और बैठ जाना। जिस माँ ने किस्से और कहानियां सुना सुना करके तुम्हें सुनाया है, आज उसका बुढ़ापा है, रातों में उसे नींद नहीं आती है, कभी रात के तन्हाई में उठ जाना। और देखिए यहाँ दो हाजी साहिबान बैठे हुए हैं, हाजी असलम साहब और हाजी शब्बीर साहब, और भी हाजी साहिबान वगैरह हैं, नाम मुझे पता नहीं है। मैं आपको बताऊं, हज करने में कितना खर्च किया था असलम भाई आपने? कितना खर्च हुआ है अभी फिलहाल? 8 लाख रुपया खर्च हुआ है। अल्लाह अकबर, बाप रे बाप, इतना पैसा! 8 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपया हज करने पर इतनी भारी रकम आपको खर्च करना पड़ेगा। आओ देखो इस्लाम कितना प्यारा मजहब है और दीन में कितनी आसानी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे पैगंबर का फरमान है, और रोजाना हज कीजिए, रोजाना, साल में नहीं, जिंदगी में एक बार नहीं, रोजाना हज कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखना, ये हज्जे मबरूर का सवाब रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।